کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تم پر موت طاری کر دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں کفار کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، حالانکہ پہلے تم نطفے کی شکل میں بظاہر مردہ تھے، ایک نطفے کی صورت میں بظاہر مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم میں روح پھونک کر تم کو زندہ کیا۔ پھر جب تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی تو پھر تم پر موت طاری کر دے گا۔ جب مدت حیات عمر پوری ہو جائے گی تو پھر تم پر موت طاری کر دے گا۔ پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت یا سور پھونکنے کے وقت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم پہلے بھی مردہ تھے مگر اس نے تمہارے اندر روح پھونکی اور تمہیں زندہ کیا، اور تمہیں زندہ کیا، اور پھر تمہیں موت دوبارہ دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا قبر کے اندر یا آخرت میں سور پھونکنے کے وقت تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حشر کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ جی اور جب تم کو اپنے ان احوال کا علم ہے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا کس قدر تعجب خیز بات ہے۔ یعنی جب تمہیں ان ساری باتوں کا معلوم ہے کہ تم ایک نطفے کی صورت میں تھی، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہارے اندر روح پھونکی، اور اس کے بعد وہ پھر تم پر موت کو طاری کرے گا، اور اس کے بعد وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اور جب تم کو اپنے ان احوال کا علم ہے، ان باتوں کا تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو یہ سارا کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بھی اللہ کے ساتھ کفر کرنا کیسی عجیب بات ہے، کس قدر تعجب خیز بات ہے۔ کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کافروں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو یہاں ایمان والوں کی بات نہیں ہے، کافروں کی بات ہے۔ کافروں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تمہیں یہ سارا کچھ معلوم تھا، تمہیں معلوم ہے، تو پھر کیسی تعجب خیز بات ہے کہ اس ساری بات کو جانتے ہوئے بھی تم خدا کے ساتھ کفر کرو، تم اس کا انکار کرو۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کافروں کو تو یہ علم تھا کہ وہ پہلے مردہ تھے، پھر ان کو زندہ کیا گیا، اور پھر ان پر موت آئے گی، لیکن اب جو موت آئے گی، اس موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے، اس کے تو وہ قائل ہی نہیں تھے، اس کے وہ قائل نہ تھے، تو اس حیات کو ان کے خلاف بطور حجت پیش کرنا کس طرح درست ہے؟ کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ جناب یہ جو
اللہ پاک نے فرمایا بھئی کافر تو، اور اس کہا یہ جا رہا ہے کہ تم بھئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تو ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو وہ کافر یہاں تک تو مانتے تھے کہ ہم مردہ تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا، زندہ کر دیا، زندگی کے بعد پھر ہمیں موت دے دے گا، لیکن اب موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا اس کے تو وہ قائل نہیں تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس زندگی کا بھی ان کے اوپر حجت کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ زندگی تو تم جانتے ہو، جبکہ وہ تو اس کے قائل ہی نہیں تھے. تمہیں معلوم ہے کہ پھر دوبارہ زندہ کروں گا. کیسی تعجب خیز بات ہے کہ پھر بھی تم خدا کے ساتھ کفر کرتی ہو، پھر بھی تم انکار کرتی ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر بھی کہ بھئی اب جو دوسری زندگی ہے اس کے وہ قائل نہیں تھے کافر جن سے، باقی چیزوں کے قائل تھے. تو پھر اس کا ان کے اوپر حجت کے طور پر ایک سوال ان کے سامنے رکھنا کہ کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حیات بعد الموت پر دلائل بالکل ظاہر ہیں. زندگی موت کے بعد زندگی پر دلائل جو ہیں یہ بالکل ظاہر ہیں. اس لیے ان دلائل کے ظہور کو کفار کے علم کے قائم مقام رکھا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ بھئی تم مردہ تھے، تم ایک نطفے کے اندر تھے، ایک نطفہ تھے، اور تمہیں اس نے زندگی بخشی، اور پھر تمہارے پر موت طاری کرے گا. اور اس موت، اب یہاں تک تو وہ قائل تھے، اب اس کے بعد وہ پھر تمہیں زندگی بخشے گا، اس کے وہ قائل نہیں تھے کافر جو تھے. تو ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر وہ دوسری حیات کے تو قائل ہی نہیں تھے، تو ان کے اوپر حجت کے طور پر خدا کا یہ بیان کرنا یہ کیسے ہے، وہ تو اس کے قائل ہی نہیں تھے. مگر اصل میں اس کا بات یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی کے اتنے دلائل موجود ہیں، اور وہ دلائل نہ صرف موجود ہیں بلکہ بالکل ظاہر ہیں موت کے بعد زندگی کے. اس لیے ان دلائل کے ظہور جو ہے ان کے علم کے اس کو قائم مقام رکھ کر کافروں کو یہ بات کہی گئی، کافروں کو مخاطب کیا گیا. اچھا، دوسری اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اس آیت میں موت کے بعد زندگی کے اوپر دلیل بھی ہے، خود اس کے اندر دلیل موجود ہے. تو اس کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات ہے؟ اس کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات ہے؟ بذات خود اس آیت کے اندر بھی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، جی حالانکہ تم مردہ تھی، اس نے تمہیں زندہ کیا، تم ایک نطفے میں تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر تم پر موت کو طاری کر دے گا.
ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی بخشے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب اس کے وہ لوگ قائل نہیں نہ تھے اس کے۔ اب اس کا ایک جواب تو وہ ہو گیا کہ حیات بعد الموت، اس کے دلائل ویسے ہی اتنے ظاہر ہیں کہ وہ جو سوال تھا ان کافروں سے کہ بتاؤ جب تم یہ سارا کچھ جانتے ہو تو اس کے باوجود خدا کا انکار کرتے ہو کہ مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ تو روز روشن کی طرح آیاں ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ کہ بذات خود اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، خود اس آیت کے اندر موجود ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اب وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تو اس آیت کے اندر خود یہ دلیل موجود ہے۔ تو اس آیت میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جی، تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان کو مردہ حالت میں زندگی کی طرف منتقل کیا تو دوبارہ ان پر موت طاری کر کے انہیں جو پہلے جب وہ مردہ تھے اور ان کو زندہ کیا تو دوبارہ مردہ کر کر ان کو زندہ کرنا مشکل ہے اس کے لیے جس کے وہ قائل نہیں ہیں اس دوسری زندگی کے۔ یہاں تک تو وہ قائل ہیں کہ ٹھیک ہے کہ پہلے ہم مردہ تھے، اس نے ہمیں زندگی بخشی، اس نے ہمیں زندہ کیا، پھر ہمیں موت دے گا، مگر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے قائل نہیں تھے۔ تو یہاں ایک دلیل یہ ہے کہ جب پہلے مردہ کو وہ زندہ کر سکتا ہے تو دوبارہ مردہ کو وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ دوبارہ بھی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ بھی مردہ کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ موت طاری کرنے کو، اب یہ اعتراض کیا جائے کہ موت کو طاری کرنے کو کس طرح نعمتوں میں سے شمار کیا جائے گا، موت کا جو طاری کرنا ہے اس کو نعمتوں میں کس طرح شمار کیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ علماء نے دیا کہ موت دوسری حیات کی طرف پہنچاتی ہے، موت دوسری زندگی کی نوید ہے، موت دوسری زندگی کی خوشخبری ہے کہ موت کیسے نعمت ہے، موت کے بعد دوسری زندگی کی طرف وہ پہنچاتی ہے۔ اور دوسری زندگی اب جب عطا ہوگی وہی تو حقیقی زندگی ہے، وہی تو حقیقی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے۔ تو اس لیے یہ موت نعمت ہوئی یا نہ ہوئی، کیونکہ یہ جو سی زندگی ہے اس کا تو ایک وقت ہے، بس کتنا ہے، 10 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 100 سال، کتنا وقت ہے۔ تو موت بھی ایک نعمت ہے کہ موت کے بعد اب جو زندگی ملے گی موت کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مومنوں سے خطاب ہو، اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں کہ مومنوں سے مراد ہو کہ تم مردہ تھے یعنی جاہل تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں زندہ کیا، یعنی علم اور ایمان سے سرفراز کیا، اور پھر تم پر موت طاری کر دی جائے گی اور تم کو حقیقی حیات دے دی جائے گی اس موت کے بعد، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر تم کو ایسا اجر و ثواب دیا جائے گا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اچھا، علامہ راغب اصفہانی وہ لکھتے ہیں کہ نباتات میں جو نشو و نما کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں، نباتات میں جو نشو و نما کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں۔ جی
جیسے قرآن کریم کے اندر ہے بے شک اللہ ہی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ فرماتا ہے، اور حیوانات میں جو احساس اور حرکت ارادے کی قوت ہے اس کو حیات کہتی ہیں، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عمل اور عقل کی قوت کو حیات کہتے ہیں، عمل اور عقل کی قوت کو حیات کہتے ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی دی، اس سے وہ چلتا ہے۔ اور حیات اخروی اور عبدیہ جس کو عقل اور علم سے حاصل کیا جاتا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول جب تمہیں ابدی زندگی دینے والی چیز کی طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو جس زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے موت ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ عالم اور قادر ہے، عالم اور قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جی اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فَصَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اس نے 7 ہموار آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے؟ 7 ہموار آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچھا، اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا یا آسمان کو، پہلے زمین کو بنایا گیا یا پہلے آسمان کو۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ پہلے زمین کو بنایا گیا، بعض علماء نے کہا نہیں پہلے آسمان کو بنایا گیا، ہر ایک کی اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جی، جو علماء پہلے زمین کی تخلیق کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے زمین کو بنایا گیا، ان کا استدلال اس آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ جو علماء کہتے ہیں نا کہ پہلے زمین کو بنایا گیا، بعد میں آسمانوں کو بنایا گیا، بعد میں آسمان کو بنایا گیا، وہ استدلال میں اسی آیت کو لے کر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، اور حسب ذیل آیات سے بھی ان کا استدلال ہے۔ جی، سورہ حامیم سجدہ، اس کے اندر ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ قرآن کریم کے اندر ہے، آپ کہیے کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بنایا؟ کتنے دنوں میں زمین کو بنایا؟ 2 دن میں زمین کو بنایا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، اس کے لیے شریک بناتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بنایا۔ اتنی بڑی زمین 2 دن میں اس نے زمین کو بنا دیا۔ وہ عظیم رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا، بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس میں برکت رکھی، اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی 4 دنوں کے اندر اندر مقدر کر دی، 4 دنوں کے اندر مقدر کر دی، جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر پہلے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا۔ تو جو علماء کہتے ہیں پہلے زمین کو بنایا گیا، وہ ان آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتی ہیں، ان آیات۔ پھر آسمان کی طرف قصد کیا، در حالے کا وہ دھواں تھا، پھر آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوئے ہیں، ہم دونوں خوشی۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے۔ زمین کتنی دیر میں بنائی؟ 2 دن میں، اور 7 آسمان کتنے دنوں میں بنائے؟ 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اس کے موافق حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، چراغوں سے مزین کیا اور اس کی حفاظت کی۔ یہ بہت زبردست ذات اور بڑے علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو اب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمین کو بنایا گیا بعد میں آسمانوں کو بنایا گیا، وہ ان آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جو آیت ہم نے پڑھی اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، جی وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہموار 7 آسمان بنا دیے۔ اس نے کتنے آسمان بنا دیے؟ تو جو علماء جو ان سے وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ نہیں پہلے زمین کو بنایا گیا بعد میں آسمانوں کو بنایا گیا، وہ سورہ بقرہ اور سورہ حامیم سجدہ سے دلائل دیتے ہیں۔ اب یہ آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ اور امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے ہی نقل کیا کہ نہیں آسمان کو پہلے بنایا گیا ہے، اور انہوں نے حضرت قتادہ سے اس کو نقل کیا، ان کا نہیں آسمان پہلے بنایا گیا اور بعد میں زمین کو بنایا گیا، پہلے آسمان کو بنایا گیا، پہلے آسمان کو بنایا گیا بعد میں زمین کو بنایا گیا۔ اور وہ جو استدلال لاتے ہیں قرآن کریم کے اندر وہ سورۃ النازعات میں سے لے کر آتے ہیں کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها. آیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت بلند کی، پھر اس کو ہموار کیا، اور اس کی رات تاریک کی اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آسمان بنایا گیا ہے، وہ اس آیت سے، سورۃ النازعات کی آیت سے دلیل لاتی ہیں، مگر جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے زمین کو بنایا گیا، وہ سورہ بقرہ اور سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن جمہور علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ زمین کی تخلیق پہلے کی گئی ہے، جیسے پہلے آیات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ حامیم سجدہ سے واضح ہوتا ہے، اور زمین کو جو پھیلانے کا عمل ہے وہ آسمان کی تخلیق کے بعد کیا گیا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، جیسا کہ سورۃ النازعات کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، پھیلانے کا عمل آسمان کے بعد، آسمان کو بنانے کے بعد کیا گیا ہے، مگر پہلے زمین کو پیدا کیا گیا ہے، پہلے زمین کو بنایا گیا ہے، پہلے زمین کو بنایا گیا ہے۔ تو اب ایک جو نقطہ یہ ہے وہ یہ کہ جمہور جو فقہاء ہیں یا اصولوں کو مرتب کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت کے احکامات، ان کے وارد ہونے سے پہلے سب چیزیں، سب اشیاء مباح تھیں، سب اشیاء مباح تھیں، جائز تھیں۔ پھر جب احکام شریعہ وارد ہوئے، احکام شریعہ وارد ہوئے تو بعض کام واجب ہو گئے اور بعض کام حرام ہو گئے۔ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اصل میں تمام اشیاء مباح ہیں، لیکن جب شریعت کے احکام وارد ہوئے، شریعت کے احکام سامنے آئے قرآن اور حدیث سے، تو بعض کام اب واجب ہو گئے اور بعض کام حرام ہو گئے، بعض کام فرض ہو گئے۔ مثلا مثال یہ دیتی ہیں کہ شراب نوشی اور کتوں کے ساتھ جو اشتغال تھا، جو مختلف قسم کی ان کی سرگرمیاں تھیں، اور تصویریں بنانا یہ پہلے مباح تھا، اور جب شریعت میں ان سے ممانعت ہو گئی تو یہ کام حرام ہو گئے۔ جب شریعت میں ممانعت ہو گئی، جب شریعت نے کسی چیز کو منع کر دیا کہ شراب نہیں پینی، تو اب وہ کام حرام ہو گیا۔ پہلے شراب پی جاتی تھی، اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا مباح تھا، مگر جب شریعت نے اس کا حکم دے دیا تو یہ واجب ہو گیا، ماں باپ والدین کی اطاعت کرنا۔ جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہ قرآن کے اندر ہے کہ والدین کو اوف بھی نہیں کہنا،
اور نرمی سے ان کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیرو۔ مولا جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، اب ان کے بڑھاپے کے اندر تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو اب جب شریعت نے اس کا حکم دے دیا، پہلے یہ مباح تھا، اب یہ واجب ہو گیا، واجب ہو گئی ماں باپ کی اطاعت جو ان سے ہے۔ اور جن مشرکوں نے حکم شرع کے بغیر از خود کسی چیز کو حرام کر لیا، مشرک لوگوں نے جنہوں نے حکم شرع کے بغیر خود بخود کسی چیز کو اپنے پر حرام کر لیا، جس طرح مشرکوں نے سائبہ یا بحیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام کر دیا تھا، ان کا دودھ پینا، ان پر سواری کرنا اور ان کا گوشت کھانا سب کچھ حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اور یہ کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے جی، اور اللہ پر بہتان مانتے ہو۔ سورۃ النحل، سورہ یونس، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، آپ کہیے کہ بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے کچھ اس میں حرام کر لیا اور کچھ حلال کر لیا اپنی مرضی سے۔ آپ کہیے کہ آیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کہ اپنی مرضی سے جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا تم نے اس کو حرام کر لیا، اور جس چیز کو شریعت نے حلال نہیں کہا تم نے حلال کر لیا؟ تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی تھی؟ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول کسی چیز سے منع نہ کریں وہ چیز حلال ہے۔ جب تک اللہ اور اس کا رسول کسی چیز سے منع نہ کریں وہ چیز اس وقت تک حلال ہے، وہ حلال ہے۔ انہوں نے نہیں منع کیا۔ کیا میلاد پاک منانے سے شریعت نے منع کیا؟ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کہیں میلاد منانے سے منع کیا؟ 11ویں شریف پکانے سے منع کیا؟ ختم شریف پڑھنے سے منع کیا؟ جنازے کے بعد دعا سے منع کیا؟ تو جن چیزوں سے شریعت نے نہیں منع کیا وہ چیزیں کہاں سے حرام ہو جائیں گی؟ وہ حلال ہیں، وہ حلال ہیں وہ چیزیں جو ان سے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کسی چیز کو خود اپنی مرضی سے حرام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کسی چیز سے منع نہ کریں وہ چیز حلال ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین کھال کی جو قمیض ہوتی ہے، کسی سکن کے ساتھ جو قمیض بنائی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کھالوں کی قمیضیں پہنی ہوتی ہیں اکثر لوگوں نے، تو کھال کی قمیض جی اور کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت کیا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا جب ان سے حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ گھی کے متعلق، اچھا پنیر کے متعلق، پوستین کے متعلق جو کھالوں کی بنے ہوئے کپڑے ہوتی ہیں ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بیان کر دی ہے، جو حرام ہے
اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام بیان کر دی ہے اس کے متعلق، اور جس چیز کے متعلق اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قرآن اور سنت اور فقہائے کرام کی آراء کے مطابق احکام میں اصل اباحت ہے۔ مباح، کیا چیز مباح ہے؟ جائز ہے۔ اور قرآن اور سنت میں جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا، ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ قرآن اور سنت میں جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا، ان کے کرنے یا نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کرو تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ میلاد پاک کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے، ایک بندہ میلاد کرتا ہے اس کو ثواب ہے، ایک بندہ میلاد نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ ہے؟ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی کہ اب وہ آگے دوسرا عقیدہ ہے۔ ایک چیز میلاد ہے، ایک بندہ کر رہا ہے اس کو ثواب ہے، جو نہیں کر رہا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر کہیں پر قرآن اور حدیث میں یا فقہا کی کسی عبارت کے اندر میلاد کے متعلق کوئی منع آیا کہ یہ منع ہے، یا انکار آیا کہ یہ انکار ہے، تو قرآن، سنت اور فقہا کی آراء کے مطابق احکام میں اصل چیز اباحت، مباح ہونا جائز ہے یا نہیں، اور قرآن اور سنت حدیث میں جن کاموں کو فرض، واجب یا حرام یا مکروہ قرار نہیں دیا گیا، ان کے کرنے یا نہ کرنے کا آپ کو اختیار دیا گیا۔ آپ کی مرضی ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو مشاہیر اسلام کے فضائل اور سیرت کی مجالس کو منعقد کرنا اور آپ کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ حضور کے میلاد کی خوشی کریں، نہیں کر رہے یعنی میلاد نہیں منا رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کی بات نہیں، صدقہ خیرات، نفلی صدقہ اور دیگر عبادات کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا۔ آپ پہنچائیں تو اچھی بات ہے، نہ پہنچائیں تو کیا آپ کو اس کا گناہ ہے؟ پہنچانا، انفرادی اور اجتماعی طور پر صلاۃ و سلام پڑھنا، آپ اکیلے بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں یا اجتماعی طور پر آپ سارے اکٹھے ہو کر قرآن کریم پڑھیں، جون سے صلاۃ و سلام پڑھیں، تراویح میں با جماعت قرآن مجید کو ختم کرنا۔ کیا کہیں منع فرمایا گیا قرآن اور سنت کے اندر، حدیث میں، کہ تراویح کی نماز میں با جماعت قرآن مجید کو ختم نہیں کرنا؟ کہیں فرمایا گیا یہ قرآن میں یا حدیث میں؟ یا قرآن اور حدیث میں کہیں یہ فرمایا گیا ہو کہ میلاد نہیں کرنا؟ یا قرآن اور حدیث میں یہ فرمایا گیا ہو کہ بزرگوں کو ایصال ثواب نہیں کرنا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے نا۔ وسیع و عریض اتنی بڑی مسجدیں بنانا، کہیں منع کیا گیا کہ اتنی بڑی مسجدیں کیوں بناتے ہو؟ لائبریریز، ان کو بنانے سے کہیں منع کیا گیا؟ قرآن حدیث میں بڑی لائبریریاں نہیں بنانی۔ ہاں، قرآن، مصحف قرآن پر سورتوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا منع کیا گیا کہیں قرآن میں یا حدیث میں
کہ قرآن کی صورتوں کے نام نہ رکھے جائیں یا قرآن کی آیات کے نمبر نہ لکھے جائیں، کہیں منع کیا گیا قرآن میں اور حدیث میں؟ تو جن چیزوں کو قرآن اور حدیث میں، جن چیزوں کے متعلق قرآن خاموش ہے، اللہ کا کلام خاموش ہے، اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، وہ چیزیں جائز ہیں، جائز ہیں۔ اسی طرح 30 سپاروں کا حساب، 30 سپاروں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر قرآن کو 30 سپاروں میں تقسیم نہیں کرنا؟ کہیں لکھا گیا یہ چیز ان سی ہے؟ مسجدوں میں محراب اور منبر نہیں بنانا، کہیں لکھا گیا قرآن یا حدیث میں یہ چیز؟ واعظ و نصیحت کے لیے جلسے منعقد کرنا، کہیں لکھا گیا یہ جن سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایام میں مثلا 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا یا کسی اور کا جلوس نکالنا یا 10 محرم الحرام کا جلوس نکالنا، کہیں قرآن اور حدیث میں لکھا گیا؟ کہیں قرآن میں آیا قرآن نے کہا کہ 10 محرم کا جلوس نہیں نکالنا یا 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالنا اور ان کے ذکر کی مجلسیں قائم نہیں کرنا؟ ان کی مجلس قائم، دین جو مدرسوں کے اندر، دینی مدرسوں کے اندر جو سالانہ جلسے ہوتے ہیں، کہیں پر منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنے؟ ان کا منع کرنا، دورہ حدیث پڑھانا یا ختم بخاری کرنا اور ایسے ہی بہت سے دینی امور جن سے دین کے شعار اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ہر چند کہ شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے، نہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اور ان کے بھی علاوہ اور درجنوں چیزیں جن کا شریعت میں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ان سے منع کا حکم دیا گیا، تو یہ تمام کام اپنی اصل پر کیا ہوئے؟ مباح، یہ مباح ہیں، لیکن ان کو فرض اور واجب اعتقاد نہ کیا جائے اور نہ ان کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جائے اور ان کاموں کو لازم سمجھا جائے جو ان سے ہے جی، اور نہ ان کے نہ کرنے والوں پر ملامت اور طنز و تشنیع کی جائے۔ تو جب کسی مباح کام کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے، وہاں سے بدعت کے دروازے کھلتے ہیں، وہاں سے۔ تو اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر شریعت کا نص قطعی جو ہے وہ خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، اللہ کا حکم خاموش ہے۔ جن چیزوں کے متعلق جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور کھالوں کے کپڑوں کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بیان کر دیا اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام بیان کر دیا، اور جس کے متعلق اللہ خاموش ہے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، وہ کام کرو، وہ کرو کام جس کے متعلق خدا خاموش ہے، کرو جا کر اور کام ٹھیک ہے، کرو وہ کام۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے پیچھے سارا پڑھا کہ مشرکوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کے جو جسم ہیں یہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، انسانوں کے جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتی ہیں، پھر مختلف زلزلے آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور مٹی کے اندر ایک ہی انسان کا جسم ذرات میں بکھر کر آندھیوں اور ہواؤں کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے وہ شعر کہا تھا، اڑتی پھرے ہے خاک تیری، اڑتی پھرے ہے خاک میری کوئے یار میں، اڑتی پھرے ہے خاک میری کوئے، میرے مرنے کے بعد
جب ایک وقت گزرے گا میرے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گی، ہوائیں چلیں گی، میرے جسم کے ذرات دنیا میں ہواؤں کے اندر کہاں سے کہاں، لاہور سے ملتان، ملتان سے کراچی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ چلو اب نہ صحیح تو تب میرے یار کی آستانے پر، میرے محبوب کی آستانے پر اس وقت میری خاک جنسی ہے، وہ وہاں اس جگہ کا طواف کرے گی، میری، میں نہیں پہنچا میرے محبوب تک، میرے جسم کے ذرات کو خاک لے کر اڑے گی جو خاک میں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ اچھا خیر، اور دوسرے ذرات سے ممتاز اور الگ کرنا، تو ان کے خیال میں وہ کافروں کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یہ اس کے لیے بعید ہوگا، کہ جس کو علم نہ ہو یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے لیے ان منتشر ذرات کو پھر سے جمع کر دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور جب وہ تم کو اور تم سے کہیں بڑی چیزوں، آسمان اور زمین کو بنا چکا، تو پھر دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کہاں مشکل ہے، اس کے لیے کہاں مشکل ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بہت احسان ہے، بہت آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت طاری کرتے گا تم پر، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے موت کو طاری کر دینے کے بعد اس کو دوبارہ سے زندہ کر دینا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔